بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شیطان سے ملاقات کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا کہ کیا تجھے علم ہے کہ تجھے وہی ملا جو تیرا مقدر تھا؟ شیطان نے کہا کہ اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤ اور خود کو گرا دو، پھر دیکھو کیا تم زندہ رہتے ہو یا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہے کہ میرا بندہ مجھے نہ آزمائے، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ اپنے رب کا امتحان لینے کا مجاز نہیں، مگر اللہ جب چاہے بندے کو آزمائش میں مبتلا کر سکتا ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ آپ علیہ السلام خود کو سچا جانتے ہیں تو میں بھی اس پہاڑ سے چھلانگ لگاتا ہوں، آپ علیہ السلام بھی لگائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ہلاک ہوا، اور کیا تو نے اللہ عز و جل کا یہ فرمان نہیں سنا کہ اے ابن آدم، مجھ سے اپنی ہلاکت کے متعلق سوال نہ کر، بے شک میں جو چاہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ حضرت خالد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ 10 سال تک عبادت کرتا ہے۔ ان دنوں وہ ایک دریا کے کنارے کھڑا ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں اس دریا میں کودتا ہوں تو کیا میرا حال وہی ہوگا جو لکھا جا چکا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو رب کو آزمائش میں ڈالتا ہے، جبکہ وہ جب چاہے کسی کی آزمائش کر سکتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ عبادت کرنے والا شیطان ہے۔ حضرت ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا فرما رہے تھے کہ شیطان آیا اور کہنے لگا کیا تم ایمان رکھتے ہو کہ جو تقدیر میں لکھا جا چکا ہے وہی اٹل ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرا تقدیر پر ایمان ہے۔ شیطان کہنے لگا تو پھر اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دیجئے اور دیکھیے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بدبخت، اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آزما سکتا ہے، لیکن بندے کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اللہ عز و جل کو آزمائے۔ حضرت ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سفیان بن عینیہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی۔ شیطان نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، جہاں تک مجھے علم ہے تم نے گہوارے میں ہی بولنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ تم سے پہلے کبھی کسی نے گہوارے میں کلام نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب میرے پروردگار کا فضل ہے، جس نے مجھے بولنے کی توفیق دی، وہی مجھے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان نے کہا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے علم ہوا کہ تم مردے زندہ کر لیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تو وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، اور میں جسے زندہ کرتا ہوں وہ اسے مارے گا اور دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیطان کہنے لگا خدا کی قسم، آپ علیہ السلام تو آسمانوں میں بھی خدا ہیں اور زمین میں بھی خدا ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اسے اپنے پروں سے مارا اور سورج میں پھینک دیا، پھر وہ ایک دہکتے ہوئے چشمے میں جا گرا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اسے اپنا پر مارا تو وہ 7ویں سمندر میں جا پہنچا اور چیخ و پکار شروع کر دی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ شیطان زمین کی گہرائیوں میں پہنچا اور اس نے وہاں کیچڑ کا ذائقہ چکھا۔ پھر جب باہر آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے کسی سے اتنی تکلیف نہیں پہنچی جتنی تمہاری وجہ سے پہنچی ہے۔ ابن ابی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں نماز پڑھی اور واپس تشریف لائے۔ جب آپ علیہ السلام ایک پہاڑ کی چوٹی سے گزرے تو شیطان سے ملاقات ہوئی۔
शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को रोक कर कहा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि ख़ुद को बंदा कहें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चाहा कि इस बंदे से छुटकारा पाएं, मगर शैतान आप अलैहिस्सलाम का रास्ता छोड़ने को तैयार न हुआ। शैतान यही कहता रहा कि ए ईसा, आपको बंदगी ज़ेब नहीं देती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल से मदद की दरख्वास्त की। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हज़रत जिब्राईल और मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा। शैतान ने जब इन दोनों फरिश्तों को देखा तो भाग निकला। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने शैतान को पर मारा तो वो पहाड़ के दामन में जा गिरा। शैतान लौटा और दोनों फरिश्तों को इसके अलावा कोई हुक्म नहीं दिया गया था। शैतान फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि आप अलैहिस्सलाम को ज़ेब नहीं देता कि ख़ुद को बंदा कहें। आप अलैहिस्सलाम की नाराज़गी आम बंदों की नाराज़गी नहीं है। मैं अपने महतातों को हुक्म दूंगा कि वो आप अलैहिस्सलाम की इताअत करें और आप अलैहिस्सलाम को पूजें। मैं ये नहीं कहता कि आप अलैहिस्सलाम खुदाए वाहिद हैं, वो आसमानों का रब है और आप अलैहिस्सलाम ज़मीन के रब हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब शैतान की ये गुफ्तगू सुनी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में फ़रियाद की। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम आए और अपने परू से शैतान को मारा। शैतान सूरज से जा लगा और फिर जब हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने दूसरी ज़रब लगाई तो शैतान ज़मीन पर गिर पड़ा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस जगह पहुँचे जहाँ शैतान गिरा था। शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को देखकर कहा, ए ईसा, मैं तुम्हारी वजह से सख्त अज़ाब में मुब्तला किया गया। फिर शैतान को ऐन और शम्स में फेंक दिया गया और वहाँ आगे के चश्मे के पास 7 फरिश्ते मौजूद थे जिन्होंने उसे उस चश्मे में गोते दिए। फिर जब वो चीखता तो उसे कीचड़ में फेंक देते। अल्लाह की कसम, उसके बाद शैतान कभी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रास्ते में नहीं आया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।